آسام کے متاثرین میں مجلس کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کے دن برتنوں کے سیٹس کے ساتھ ساتھ تغذیہ بخش غذائیں، دوائیں اور بچوں کے لیے بیبی فوڈز کے پیکس تقسیم کیے گئے۔ ضلع دھوبری کے 16 ریلیف کیمپوں کا رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے دورہ کیا اور ان کی راست نگرانی میں امداد کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ چہارشنبے کی رات دیر گئے تک بھی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری تھا۔ آسام کے متاثرہ اضلاع کے سخت و دشوار حالات اور اچانک آنے والا سیلاب بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امدادی قافلے کو اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے جذبہ اخوت کو روک نہ سکا۔ ضلع دھوبری کے 16 ریلیف کیمپوں کا طوفانی دورہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے اپنی راست نگرانی میں 800 سے زیادہ مظلوم و محتاج خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کروایا۔ ضلع دھوبری کا سخت متاثرہ اسمبلی حلقہ پلاسی پارے میں مجلسی وفد اور مقامی افراد نے گھریلو استعمال کے مکمل برتن، بچوں کی تغذیہ بخش غذائیں، سیریلیک، بڑوں کے پروٹینز اور وٹامنز کی گولیاں و ٹانکس تقسیم کیے۔ یہ بچہ এটা হলো ছোট বাচ্চার পানি ডোব দিয়ে মিক্স করে খাওয়াবার। এটা হলো বড় মেয়ে লোক খাবে, এটা ভিটামিন ট্যাবলেট। এটাও বড় বুড়া মানে বড় মানুষ মেয়ে লোক সবাই খাওয়ার মিলে, এটাও ভিটামিন। پلاسی پارے کے رکن اسمبلی حافظ بشیر اور مقامی جمعیت العلماء کے ذمہ داروں کے ہمراہ مجلسی قافلے نے HN سیمینری ہائی اسکول، ماراپاری، پٹھیماری، نرکل کارا، کدراواڑی، ڈورا بیری، ڈوپاڑا، رنگا پانی، سمپت گرام، گھاٹ ماری، تیا پاڑا اور ولاسی پورا کے کیمپس میں جہاں تقریباً 800 خاندانوں کے ہزاروں افراد گزشتہ 3 ماہ سے محتاجوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، مجلسی امداد حاصل کی۔ متاثرہ افراد نے بیرسٹر اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دل سے دعائیں دی۔ کئی مرتبہ خواتین کے آنسو نکل پڑے اور انہوں نے 4 TV کو بتایا کہ سخت مصیبت کی اس گھڑی میں جہاں ہماری حکومت نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں، وہیں وہ بیرسٹر اویسی کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے 3 سے زائد مرتبہ دورہ کرتے ہوئے نہ صرف ہمیں تسلی دی اور ہمت دلائی بلکہ ہماری صحت کا خیال کرتے ہوئے ایسی امداد فراہم کر رہے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بچوں اور حاملہ و ضعیف خواتین کے لیے بیرسٹر اویسی نے تغذیہ بخش اور وٹامن سے بھرپور غذائیں و دوائیں مہیا کرتے ہوئے ہمیں حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر دی ہے۔ واضح ہے کہ آسام کے
واضح ہے کہ آسام کے ان مسلم اکثریتی اضلاع میں گزشتہ 3 ماہ سے لاکھوں مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت انجان ہے یا پھر محض خانہ پوری کے لیے امداد روانہ کر رہی ہے، جبکہ ریلیف کیمپوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ بیرسٹر اویسی نے ان بے بس مسلمانوں کو بنیادی ضروریات کو محسوس کیا اور روز اول سے ہی متاثرہ افراد کی طبی امداد پر توجہ دی۔ پلاسی پارے کے سمپت گرام نامی علاقے میں ریلیف کیمپوں کے متاثرین پر ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے۔ اس علاقے میں سیلاب کی وجہ سے کئی کیمپس پانی میں محصور ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے ان محصور افراد کو کشتیوں کے ذریعے امدادی سامان مہیا کروایا۔ متاثرین کی مدد کے اس جذبے نے متاثرین کے علاوہ ساتھ موجود مقامی افراد پر بھی اس قدر اثر ڈالا ہے کہ مقامی مسلمان مجلس اتحاد المسلمین اور صدر مجلس کو دعاؤں کے بیش بہا خزانوں سے نواز رہے ہیں۔ اویسی یہاں پر طوفان میں بھی طوفانی دورہ کرتے ہوئے ان کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، پھر بھی اپنے کیمپوں کو جانے کے لیے ندی سے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر طوفان بہت زوروں پر چل رہا ہے۔ ریلیف تو ان کو تو یہ لوگ کو اور آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ریلیف کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے مکانات میں جانے کے لیے اجازت دی جائے۔ کیمرہ پرسن کاشف کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ مجلس ریلیف فنڈ برائے آسام کے لیے شہریان حیدرآباد کی فراخ دلانہ امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد نظامیہ واقع نمس ہاسپٹل پنجا گٹا کے مسلیوں نے 32,550 روپوں کا عطیہ جمع کروایا۔ یہ عطیہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے دارالسلام میں معتمد عمومی احمد باشا قادری کے حوالے کیا۔ رکن اسمبلی ناگم جنادھن ریڈی نے مرکزی وزیر ویلار روی کے تلنگانہ سے متعلق بیان پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم جنادھن ریڈی نے کہا کہ اگر مرکزی وزیر ویلار روی تلنگانہ کے بارے میں نہیں جانتے تو انہیں اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ناگم نے کہا کہ تلنگانہ کی ایک تاریخ رہی ہے اور تلنگانہ عوام کی بے عزتی کرنے پر ویلار روی کو معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر سونیا گاندھی تلنگانہ کے نام پر اور کتنی بلیوں کا انتظار کریں گی۔ کانگریس رکن اسمبلی آدی نارائن ریڈی نے کابینہ میں موجود بعض وزراء کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نارائن ریڈی نے کہا کہ ریاستی وزراء ڈی ایل رویندر ریڈی اور سی رام چندریا برقی مسئلے پر حکومت کے خلاف کھلے طور پر بیان بازی کر رہے ہیں، جبکہ اس مسئلے کو کابینہ میں یا پھر پارٹی سطح پر اٹھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے متحدہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے تلنگانہ مسئلے اور مجوزہ مارچ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ چیف منسٹر یا سی ایل پی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، صرف کانگریس اعلیٰ کمان ہی اس مسئلے کی یکسوئی کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جدا ہونا ہی ہے تو پھر بھائیوں کی طرح جدا ہونا چاہیے، نفرت اور جھگڑے کے ساتھ جدا ہونا ٹھیک نہیں ہوگا۔